بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم to everyone who are listening right now. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ Once again, apologies for the delay. We had to change the entire setup to be able to come through a laptop. But الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے پلٹتے جا رہے ہو، تم اپنے رب کی طرف سے دور ہوتے جا رہے ہو. وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے تمہیں ہر چیز وہ دی ہے جس سے تم اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکو، جو تمہیں نعمت دینے والا ہے، تمہیں ماں باپ دینے والا ہے، اور یہ تمام نعمتوں کے باوجود تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منہ پھیرتے ہو. So we need to understand that we have a creator who loves us، جو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اور اسی پیار کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ سٹوری ایک اسکالر نے نیریٹ کی ہے who was in آسٹریلیا. اور انہوں نے نیریٹ یہ کیا کہ ایک ماں تھی جس نے ان اسکالر کو بلایا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، کہ ان کا بیٹا ہاسپٹل میں تھا اور بہت ہی آخری وقت سے گزر رہا تھا اور آخری سانسیں چل رہی تھیں اس کی، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا. تو جب اسکالر کو ماں نے بلایا تو اسکالر سمجھے شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو شہادہ پڑھوائیں گے، شاید کو آخری باتیں بتائیں گے، شاید کو یہ معاملات کریں گے. جب اسکالر فائنلی ملنے کے لیے گئے، اس روم میں گئے اس بچے سے ملنے کے لیے، تو ماں نے ان اسکالر کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور اپنے بچے سے پیار کرنے لگی، اور بچے کو بولنے لگی کہ بیٹا میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا، بیٹا تم میرے بچے ہو، میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، اور میں نے تمہیں معاف کیا. اور یہ انہوں نے بات کی اور وہ بچہ اپنی آخری سانسیں لے کے ختم ہو گیا. وہ اسکالر جو تھے وہ دیکھتے رہے کہ وہ حیران ہو گئے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا. تو اس والدہ نے کہا کہ دیکھیے اس ایکسیڈنٹ سے پہلے جس کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بچہ جو تھا وہ اس سچویشن میں آ گیا تھا، اس نے بولا کہ اس ایکسیڈنٹ سے پہلے میرے اور میرے بیٹے کے بیچ میں بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور مجھے یہ موقع نہیں ملا اپنے بیٹے سے یہ کہنے کے لیے کہ میں نے تمہیں معاف کیا جو اس نے ماں کے ساتھ کیا، اور کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں. تو میں صرف آپ کو ایک گواہ کے طور پر بٹھانا چاہتی تھی کہ آپ قیامت کے دن اس بات کے گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تھا، تاکہ اس کو میرے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو. یہ تو ایک ماں کا پیار ہے، وہ ایک ماں کا پیار ہے. لیکن وہ رب جس نے ہمیں ماں دی ہے، ہمیں ماں باپ دیے ہیں، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں کئی لوگوں پر فضیلت دی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی محبت نہیں کر پائیں گے جب تک ہمیں رب کے بارے میں معلوم کرنے کی توفیق نہ ہو، جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ محبوب لے لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنے کی ضرورت تھی. وہ اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ شخص میری محبت کے اوپر پورا اترے گا، شاید میں اس چیز سے محبت کر لوں گا یا کر لوں گی تو مجھے میری محبت کے اوپر اترے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ محبت، وہ ڈیڈیکیشن، وہ جذبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ڈیزرو کرتا کوئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین لاتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں. جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت ہی آگے ہیں، بہت ہی شدت سے پیار کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کئی جگہ پہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو یہ سوال ہم سے پوچھنے کا ہے کہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے ہماری یا نہیں.
اگر ہماری محبت ہے تو کیا صرف وہ الفاظ کی حد تک ہے یا ہمارا عمل بھی اس میں ہے؟ اور یہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ اور بہت ہی بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جس پہ تم عمل نہ کرو۔ تو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہم نے سمجھا کہ کیا واقعی میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس محبت کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ پر دا سیم ٹائم اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ خالی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمارے لیے ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، بیکاز اف یو ریئلی وانٹ Allah's love and if when we acquire the love of Allah سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بول دیا ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے اور ہدایت کا راستہ بتا دیے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ اور وہی جو آیت میں نے شروع میں کہی یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کس دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے بھی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا ضروری ہے، لیکن جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خالی نماز پڑھنا ہے؟ کیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو سمجھنے کے لیے کہ بس اللہ تعالیٰ تو میرے تمام گناہ معاف کر دے گا، جو کہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کی مثال ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست طریقے سے دی ہے کہ ایک مومن کا جو دل ہوتا ہے، ایک بلیور کا جو دل ہوتا ہے، وہ ایک پرندے کی مانند ہوتا ہے، اور وہ پرندے کا سر ہوتا ہے اور اس کے دو پر ہوتے ہیں۔ تو جو سر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ محبت ہی اس کو زندہ رکھتی ہے، اور اس کا ایک پر جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور دوسرا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک گناہ کرنے سے خوف بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں بیلنس رکھتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی طرف، اور یہ ایک دل ہوتا ہے مومن کا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو کیا نہیں دیا۔ آپ اور میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تکلیف میں یا شکایت میں لگ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو یہ زندگی دی ہے، ایک گفٹ کے طور پہ دی ہے، یہ جسم دیا ہے گفٹ کے طور پہ دیا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے یہ چیز ایک گفٹ کے طور پہ ہے، یہ آپ اور میں ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو اور مجھ کو ایز اے گفٹ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ یہ گفٹ ہے، اور گفٹ ضروری نہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے آپ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی آنکھیں چاہے تو لے سکتا ہے، آپ کے جسم سے جو بھی اعضاء چاہے وہ لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے اس گفٹ میں دینے کے بعد مبتلا کر سکتا ہے، بیکاز ہی ہیز دا رائٹ اینڈ ہی ہیز گیون اٹ ٹو یو۔ اگر اس گفٹ کا ہم شکر گزار نہیں رہیں گے، وہ شکر گزاری کس طرح سے ہے کہ اس کو صحیح مینز میں استعمال کیا جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جب اس شخص کے وہ دل میں آ جائیں گی تو اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ That this is what matters, even before my parents. Why? Because they are the ones who taught me to be able to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے ڈس ریسپیکٹ کریں گے یا ان کو تکلیف دیں گے، بٹ دی امپورٹنٹ، اور یہ کہ دوسرا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ کسی سے محبت کرے صرف اس بیس پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا۔ اور تیسرا یہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُوقَدَ لَهُ نَارٌ يُقْذَفُ فِيهَا، کہ وہ یہ ناپسند کرے کفر میں جانے کے اندر ایمان کے بعد، جس طرح سے وہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے آگ میں جانے سے۔ تو یہ تین چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، اور یہ ہمارے لیے چیک لسٹ ہے، تو ہمارے اندر
جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس نہیں آئے گی. اب بات رہی, دیکھیے, یس آئی نیڈ ٹو لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, آئی نیڈ ٹو لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بٹ واٹ اباؤٹ اللہ لو؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کیا پتہ چلے گا؟ تو اللہ کی محبت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها 100 رحمت, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت جب تخلیق کی, جب لوگوں مخلوق کو تخلیق کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 100 حصوں میں سے ایک حصہ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ, 100 حصہ میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً, اور یہ جو ایک پورشن کی جو محبت ہے وہ آپ کو ماں میں نظر آتی ہے, مخلوق میں نظر آتی ہے, انسانوں کی ایک دوسرے کے لیے نظر آتی ہے. Meaning 99 portions of mercy and love of Allah subhanahu wa ta'ala is what Allah subhanahu wa ta'ala is going to utilize for his creation at the day of judgment. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ, اگر کافر کو یہ اندازہ ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رحمت کا, تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ, اور اگر مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غضب اور عذاب کا پتہ چل جائے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے آگ سے. تو امیجن the explanation given by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی محبت کے, مرسی کے 100 درجے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورشن, not just in this world but the entire universe, آپ کی اور میرے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی مخلوقات ہیں جس کو ہم کبھی نہیں جان سکتے, اور اللہ تعالیٰ نے خالی ہمیں نہیں بنایا, اور کو بھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈیوائڈ کر دیا اپنی ان ایک پورشن کو, جو آپ ماں میں دیکھتے ہیں, جانور میں دیکھتے ہیں, جانور کو دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے, انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے دیکھتے ہیں. 99 portions Allah subhanahu wa ta'ala is going to utilize for his creation at the day of judgment. تو اس کو جاننے کے بعد نہ کافر مایوس ہوگا, اس کو امید ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کے مومن بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا. This is the balance. Because when we talk about the fear and love of Allah subhanahu wa ta'ala, تو love ایسا نہ ہو جو ہمیں گناہوں پہ مجبور کر دے, ہمیں امید دلائے, اور fear ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں عمل سے دور کر دے. وہ fear نہیں ہے, پھر وہ ہماری غلط فہمی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ, کہ اللہ کی قسم جس کے پاس میری جان ہے, لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم, اگر تم گناہ نہ کرو, تم سے غلطیاں نہ ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بدل کر وجاء بقوم یذنبون, ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے, فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لهم, کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معاف کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرنے چاہیے, بٹ آپ اور میں پرفیکٹ کریٹ نہیں ہوئے, تو یہ غلطی اور گناہ آپ سے اور مجھ سے ہو جاتے ہیں. بٹ دا بیسٹ پرسن از جو گناہوں کی مغفرت طلب کرے, بیکاز جنت بھی بنائی گئی ہے گنہگاروں کے لیے اور جہنم بھی بنائی گئی ہے گنہگاروں کے لیے. جنت میں وہ گنہگار ہیں جو توبہ طلب کرتے تھے, جو استغفار کرتے تھے, اور جہنم میں وہ لوگ ہیں گنہگار جو توبہ اور استغفار نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو اور مجھ کو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہے, کیونکہ جب یوزلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, یہ حدیث ویسے اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ بھی پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو پیار کی کوئی مثال نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے, جنگ کا موقع تھا اور کیمپ لگا ہوا تھا, اور ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. Now
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was observing this with the companion. And eventually جب اس کا بچہ مل گیا تو اس نے اس کو سینے سے لگا لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ ماں اپنی اولاد کو کبھی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے بولا کبھی نہیں یا رسول اللہ، یہ کبھی نہیں چاہے گی اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ اس ماں سے کہیں زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اسی لیے نبی بھیجا، اسی لیے بار بار رکتا ہے، بار بار آپ کو مجھ کو سمجھاتا ہے، معاف کرتا ہے. آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے والے بنے. اینڈ اسی لیے ابن القیم الجوزی نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ ہٹا لے اپنے بندے کے سامنے سے کہ وہ کس طرح سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور کس طرح سے ان کے معاملات لے کے چل رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین ہوتا ہے، اس بات میں منتظر ہوتا ہے کہ اپنے بندے کے معاملات کو خود ہینڈل کرے اور کس طرح سے ان کو بندے کو صحیح طریقے سے سمجھائے بھی، اس کو بچائے بھی، اس کو زندگی کا سبق بھی سکھائے، تو اس بندے کا یہ ساری چیزیں جان کر اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے پگھل جائے، اور یہاں تک کہ پگھل نہ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے کو جان کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے شکر گزاری میں. اس لیے جو دنیا کی تکلیفات آپ کو اور مجھ کو ملتی ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کو اور مجھ کو تھکا دیا جائے، نہ یہ کہ آپ کو اور مجھ کو پریشانی میں ڈالا جائے، لیکن اس کے ذریعے ان پریشانیوں اور تکلیفوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور وہ دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دعا وہ کرے کہ آپ اور میں ہمبل ہونا سیکھیں. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور ہر چیزوں کو نظر انداز کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اور میں آخرت میں اپنے اعمال کے ذریعے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے بھی بہت سارا حاصل کریں. بیکاز آپ اور میں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو استغفار کر رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، یہ کبھی بھی ان کی ایکویلنٹ ہمیشہ کی جنت کی زندگی نہیں بن سکتا، لیکن آپ اور میں جو اعمال کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ رحمت حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے باعث آپ کو اور مجھ کو درجات میں بلند کرے گا جنت میں. اور اسی لیے کبھی بھی مت بھولیے کہ زندگی کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو کسٹم طور پہ بھیجی ہیں تاکہ آپ اور میں مضبوط ہوں. یس ایک ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہوتی ہے، اور یہ چیز آپ نے میں نے سمجھنی ہے کہ دیکھیے آپ اور میں نا امید نہ ہوں. This life is never meant for things to be perfect کہ ہر چیز ہمارے حساب سے جائے گی. اور امام شافعی نے یہ بات بولی تھی کہ میں نے اپنے ارادوں کے ناکام ہونے میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے کہ somebody else is handling my affairs. اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کو جاننے کا ذریعہ یہ بنتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے آؤ تو تمہیں کبھی بھی نہیں پتہ چلے آپ کو اور مجھ کو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دے دیا. اور شکر کرنا، شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اور میں نے بول دیا اللہ تیرا شکر ہے، بٹ اس دل سے شکر کرنا، زبان سے شکر کرنا، عمل سے شکر کرنا، اور جو اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زبان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناموں کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کے افعال ایکشنز کو پہچاننا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو جاننے میں لگائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے، اور یہ جان سکے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، میرا رب کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. اور اسی لیے ہمیں ایک ریفلیکشن ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے کیسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو رحمت للعالمین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی محبت رکھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک دعا دی ہے کہ وہ دعا جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ کبھی اس پر رد نہیں کرے گا.
اور تمام انبیاء نے اس دعا کو دنیا میں یوٹیلائز کر لیا. مجھے بھی وہ دعا دی گئی ہے، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے. میں قیامت کے دن اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی امت کی مغفرت کے لیے مانگوں گا. وہ دنیا میں کچھ بھی اپنے لیے مانگ سکتے تھے، لیکن وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اس دعا کو بچا کے رکھا ہے تاکہ آپ کی اور میری نجات ہو جائے. Because he knew that this dunya is not going to be worth it. تو یہ تو اللہ، یہ دینے والا کون تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو تھا کہ آپ اور میں زمین اور آسمان کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا. ہاؤ مچ آف دا ایفرٹ ڈو وی میک ٹو ریکگنائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ کیا معاملات ہیں، کیا میں واقعی میں سنسیئر ہوں اللہ تعالیٰ سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی خواہشات کے اوپر چل رہا ہوں. کیا میں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنا لیا ہے کہ میری خواہشات جو مجھے منع کرتی ہیں میں اس سے رک جاتا ہوں، جو مجھے کہتی ہیں میں وہ کر دیتا ہوں، لیکن اصل میں تو مجھے وہ چیز کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بولی ہے، کیونکہ تقاضا یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک اور مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ قیامت کے دن، جیسے بہت سے لوگ بولتے ہیں دیکھیے آپ اور میں مسلمان پیدا ہوئے، اس کا کیا قصور جو مسلمان پیدا نہیں ہوا، اس کو تو کسی نے بتایا نہیں. دیکھیے یہ انسان ہوتے ہوئے آپ اور میں اس بات کی فکر رکھ رہے ہیں، اس بات کا احساس رکھ رہے ہیں کہ اس انسان کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اور مجھ کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا عدل کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کس کو بات پہنچی ہے کس کو نہیں پہنچی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ جہنم کی آگ میں چلے جاؤ. تو ایک دوڑتا ہوا جا رہا ہوگا اور ایک آہستہ آہستہ جا رہا ہوگا، اور جیسے ہی وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو روک دیں گے اور بولیں گے تم بھاگتے ہوئے کیوں جا رہے تھے اور تم آہستہ کیوں جا رہے تھے. تو جو بھاگتے ہوئے جا رہا ہوگا اس نے بولا کہ یا رب تو نے حکم دیا جہنم میں جاؤ، میں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہو، اور میں فوراً جانے لگا. اور ایک آہستہ آہستہ جا رہا ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم آہستہ کیوں جا رہے تھے، تو وہ بولے گا کہ میں نے بہت سنا آپ کی رحمت کے بارے میں، آپ کی مغفرت کے بارے میں، تو میں نے اس امید میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے، شاید اللہ مجھے روک دے، شاید اللہ مجھے ابھی بلا لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو معاف کر دیں گے اور دونوں کو جنت میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی باعث ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے لیے، ہمیں عمل کرنے کے لیے ہمیں بھی تو کوئی کیس رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور اس لیے کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ نہ صرف ہماری زبان کر رہی بلکہ ہمارا دل بھی انوالوڈ ہو. اور یہ چیز علامت ہے اس چیز کی بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کو اور مجھ کو نیکی کی توفیق دی ہے. اور یہ چیز بھی من یرد اللہ خیرا بہ یفقہ فی الدین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس کا یہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو شیخ بن باز کہتے ہیں کہ اس کا الٹ یہ نکال لیجیے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں دی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کی بہتری نہیں چاہتا. کیونکہ اس لیے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بہتر لوگ میں رکھے، تو آپ اور میں صرف زبان سے نہیں دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں انوالو ہوں. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے. اور تلاوت قرآن، تدبر، تفکر، اور جو چیز کتاب و سنت میں آئی ہے اہل جنت کے بارے میں معلوم کرنا، کیا چیز ان کو ایمان میں بڑھاتی ہے، کیا چیز ہے جو ان کو مزید اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، یہ دلچسپی، یہ انٹرسٹ، یہ سب چیزوں کی نشانی ہے. اور ایک مشہور روایت تو آپ نے سنی ہوگی ایک اس شخص کی جس نے 99 خون کیے، اور وہ جب اس نے ندامت حاصل ہوئی تو وہ گیا پوچھا کوئی ایسا شخص ہے جو نالجبل، انہوں نے بولا ہاں ہے نالجبل. اور وہ گیا اس سے پوچھا، اس نے بولا کہ اتنا بڑا کام کیا ہے تم نے، اتنا غلط کام کیا ہے تم نے، تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، تم جیسے شخص کی کوئی معافی نہیں ہے. اور حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی سخت الفاظ تھے اس آدمی کے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے، اگر میری معافی نہیں ہے تو تمہیں بھی مار دیتا ہوں، کیونکہ اس کو بھی مار دیا. پھر اس کو کچھ عرصے بعد واپس سے
اس بات کی ندامت ہوئی. تو وہ ایک صحیح عالم کے پاس گیا تو اس نے بولا کہ ہاں تمہاری معافی ہے, ہر کسی کی معافی, مرنے سے پہلے توبہ کر سکتے ہو, لیکن تمہیں اس علاقے کو چھوڑنا ہوگا, جس علاقے میں ہو اس برائی کو چھوڑنا ہوگا, ارادہ کرنا ہوگا اس ماحول کو چھوڑنے کے لیے. تو آپ اور میں اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے اور میں نے وہ گیدرنگ چھوڑنی ہوگی, وہ انوائرمنٹ سے باہر نکلنا ہوگا اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تاکہ ہم اپنے اندر اچھائی کی طاقت ڈیولپ کر سکیں. اور پھر جب آپ اسٹرینتھ ڈیولپ کر لیں تو پھر آپ کے لیے دوستوں کو دعوت دینے کے لیے یا ان کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے, پھر آپ ان کو بلانے کے لیے جو ہے کی گیدرنگ میں بیٹھ سکتے ہو. کمپرومائز نہیں ہونا کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ انوالو نہ ہو. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ بیکاز ہم یہ بات کی انڈرسٹینڈنگ میں غلط فہمی میں نہ رہے کہ انوائرمنٹ ہم آپ کے اور میرے دل پر افیکٹ نہیں کرتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت قرآن کو پڑھ کے صرف پڑھنا نہیں ہے, تدبر کرنا, اس کے پر غور و فکر کرنا, اس کے معنوں کو سمجھنا اور اس کے معنی سے کیا ایکوائر کرنا, یہ سب چیزیں. اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا نوافل کے ذریعے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کی بہتری چاہتا ہے تو وہ اس کو جو ہے عبادت کی اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے حدیث قدسی سنی ہوگی, قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا, فرض نمازوں کا. اور فرض نمازوں میں اگر کمی بیشی ہوگی تو پوری ہوگی نوافل سے. فرض کے بعد سب سے محبوب چیز اللہ تعالیٰ کو والنٹری ایکٹس ہیں. اور وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ, یہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے, کسی اور چیز سے قریب نہیں آتا, بلکہ جس طرح سے نوافل پڑھتا رہتا ہے میرے قریب آتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ محبت کی نشانی ہے کہ آپ کو اور مجھے توبہ کی توفیق دے. جیسے امام حسن بصری کے پاس کوئی شخص آیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. تو انہوں نے بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا نہیں چاہتا تو اس کو توبہ کرنے کی یا استغفار کرنے کی توفیق کیسے دیتا؟ یا اللہ تعالیٰ کی توفیق دینا, اس کو استغفار کی توفیق دینا, یہی تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی نشانی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو معاف کرنا چاہتا ہے, جبھی تو آپ کو اور مجھ کو اس رمضان کی توفیق دی ہے. اس لیکچر میں ایک یاد دہانی کے طور پہ, کیونکہ یہ صرف لیکچر میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ میری لیے بھی یاد دہانی ہے. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, کے یاد دہانی دیجیے, یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے. اور اگین میں ابن القیم کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں, کیونکہ دیکھیے ان چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ چلتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے تو اس لیے نہیں امتحان لیتا آپ تاکہ آپ کو تباہ کر دے, بلکہ آپ کے پاس سے ایک ایسی چیز کو دور کرنا اور آپ کے ہاتھوں کو خالی کرنا تاکہ آپ کو بہترین اور بہتر چیز دے سکے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بہتری چاہتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ, اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھو. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس دلائیں. اور ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ آگے بڑھتے ہیں ہمیں اپنی محبت میں لپیٹنے کے لیے. ہر وہ چیز جو بندہ دنیا میں کھو دیتا ہے اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے, لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کو کھول دیتا ہے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. کوئی بھی گناہ چاہے وہ میجر ہو مائنر ہو, وہ اپنی کیا کہتے ہیں نہیں باقی رہتا استغفار سے, کنٹینیوس استغفار سے. اور اگر وہ استغفار نہ کیا جائے تو انسان کو چھوٹا گناہ بھی تباہی کا ذریعہ بنا سکتا ہے. تو ٹرسٹ کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور میں آپ کے ساتھ ایک جنت کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سیشن کو اینڈ کر دیں گے. اور وہ جنت کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ ویک نیریشنز اور صحیح نیریشنز کے سپورٹ سے ملتا ہے, اور کافی اسکالرز نے اس کو نیریٹ کیا ہے کہ
سب سے آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا، سب سے آخری بندہ جنت میں داخل ہونے والا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. The last person to enter paradise will be taken out from hell fire. اور جب اس کو نکالا جائے گا تو وہ بالکل ہی ایک عجیب برنڈ آؤٹ حالت میں ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دریا ہے اس میں ڈالیں گے، تو وہ ایک فریش حالت میں، بہتر حالت میں باہر نکلے گا. اور جب وہ ریور سے باہر نکلے گا تو اس کو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت درخت نظر آئے گا، بہت ہی خوبصورت درخت نظر آئے گا. اور اس خوبصورت درخت کو دیکھ کر وہ ایسا درخت ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں. جب وہ اس درخت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت میں کے پاس جانے دے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس سے ریفریشمنٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کی سے کھانا چاہتا ہوں، اس کے سائے تلے جو ہے ریفریش ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، کیا اس کے بعد تم کچھ نہیں مانگو گے؟ یا اللہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے، بیکاز وہ درخت اتنا بیوٹیفل ہوگا، وہ درخت ایسا ہوگا کہ کیا دنیا کی بھی کوئی نعمت یا دنیا کی تمام نعمتیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں گی. تو وہاں پہ چلا جائے گا، اس میں کچھ عرصہ گزارے گا، اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک اور درخت نکال دیں گے اس سے زیادہ بہتر. اب وہ اس کو دیکھے گا، اس کو دیکھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے پاس جانے دے، تو اللہ تعالیٰ ادھر بھی جانے دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور درخت بہتر کر دیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. ایونچولی جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور درخت دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تم نے تو بولا تھا کہ تم اور نہیں مانگو گے، لیکن تم تو مانگتے جا رہے ہو. تو وہ بولے گا نہیں یا اللہ، بس مجھے اب جنت کی دیواروں کے پاس رہنے دے، میں ادھر سے جو ہے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولیں گے اے میرے بندے سن لے، میں نے تجھے جنت کے پاس ہی نہیں بلکہ جنت میں داخل کیا، اور یہی نہیں، میں نے تمہیں 2 چیزیں دی. میں نے ایک یہ کہ دنیا میں شروع سے لے کر آخر تک جو بھی ملا اس کو 10 ٹائمز، مطلب دنیا سے 10 ٹائمز اس کی جنت ہوگی ملٹیپلائی. اور دوسری چیز میں نے تمہیں وہ دی کہ تم جو خواہش رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دیں گے. Now this is the reward of the person جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں. اس کی سب سے جو لوئسٹ جنت ہوگی وہ یہ ہوگی. So Allah subhanahu wa ta'ala already loves us, and Allah ta'ala wants to love us more. The question is, are we willing to love Allah subhanahu wa ta'ala and be able to show our love for him, dedicate our life for him? اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے کیا چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، وہ آپ کی میری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک حساب سے بنایا ہے، اس سسٹم کے حساب سے بنایا. وہ سسٹم اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس سسٹم کو کے حساب سے دنیا نہیں چلے گی، معاشرہ نہیں چلے گا، آپ کی زندگی، آپ کا جسم نہیں چلے گا، آپ کی خواہشات نہیں چلیں گی، آپ کی تمام معاملات نہیں چلیں گے، تو اس میں کرپشن آئے گی، اور وہ اس کے علاوہ بہتر طریقے سے نہیں چلنے والے. So with this we request each and every one of you to make a dua. یا اللہ مجھے تیرے سے محبت کرنے والا بنا. اور ایک دعا کہ اللہم انی اسألک الحب، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، والحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یقربنی الی حبک، اور ایسی محبت، ایسا عمل مجھے عطا کر جو تیری محبت کے قریب کر دے مجھے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے تیری محبت عطا کر، میں تجھ سے محبت کرنے والا بنوں، تو میری نجات کا ذریعہ ہے، میری کامیابی کا اصل ذریعہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئی ہوپ آج ایز اے ریمائنڈر آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک ریئلائزیشن ہوئی ہو، اور یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں اس رمضان میں اور بھی بہتر طریقے سے، بیکاز دس از این اپرچونٹی جب ہم کسی کے اوپر بھی بلیم نہیں ڈال سکتے سوائے اپنے اوپر، بیکاز وی آر ریسپانسبل ٹو بی ایبل ٹو ورک ٹوورڈ آور ہارٹ، اینڈ دا ہارٹ از واٹ ول میٹر، بیکاز آپ کا اور میرا دل ہی جو ہے قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی جو پیوریفیکیشن ہے اس میں
حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور at the end of the day, Allah will give us a new body, Allah will give us a new face, Allah will give us everything new and different and beautiful. Only what he requires is کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی obedience میں زندگی گزاریں. So this was today's session. I hope it was beneficial.